الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدبر قرآن پروگرام کے ساتھ اور سورہ بقرہ کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ سورہ بقرہ کی تقریباً 35 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ 36ویں آیت کے بارے میں چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے شیطان کے وسوسے کو قبول کیا۔ شیطان نے قسم کھا کر یہ اظہار کیا کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں، ناصح ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فقط مشورتاً اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے، حکماً نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام سے یہ خطا اجتہادی ہوئی کہ آپ نے بھی یہی تصور کیا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے قریب جانے کا مشورہ دیا ہے، کوئی حکم وغیرہ نہیں دیا، لہٰذا آپ نے پھر اس درخت کو تناول فرما لیا، اس کا پھل کھا لیا اور اس طریقے سے ایک خطا اجتہادی میں مبتلا ہوئے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم اس جنت سے اتر جاؤ، تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مخصوص مدت تک نفع اٹھانا ہوگا۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ ایک قابل توجہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا صیغہ بیان فرمایا اہبطوا، تم سب اتر جاؤ۔ حالانکہ یہاں پر افراد دو تھے، ایک آدم علیہ السلام اور دوسری بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہاں پر جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ نہ صرف مخاطب آپ دونوں تھے بلکہ آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں جو آپ کی تمام ذریت اور تمام اولاد موجود تھی انہیں بھی خطاب کیا گیا تھا۔ اسی لیے آگے ارشاد فرمایا کہ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، ورنہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا میں تو کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ زمین پہ جا کر دشمنی کا ظہور ہوا۔ تو یہ اس اصل میں اولاد آدم علیہ السلام سے خطاب تھا جو آپ کی پشت مبارک میں موجود تھی کہ جب تم زمین پہ اترو گے تو تم میں سے بعض کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہوگا، تم زمین میں ٹھکانے بناؤ، وہاں پر رہو اور ایک مخصوص مدت تک تمہیں نفع اٹھانا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ ایک مخصوص مدت تک نفع اٹھانے کے بعد بالآخر اسے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ آدم علیہ السلام نے اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے جنت اور آسمانوں پر تقریباً 43 سال تک قیام فرمایا، اور ایک قول ہے کہ 500 برس تک آپ لوگ مقیم رہے تھے۔ اس کے بعد یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا اور پھر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں اتارا تو بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا جدہ کے مقام پہ اتری تھیں اور آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا تھا، روایت ایسی ہیں۔ اور پھر آپ دونوں کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی اور آپ دونوں اس خطائے اجتہادی پر 200 سال تک روتے رہے تھے۔ تو یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا کوئی سزا کے طور پر نہیں تھا بلکہ یہ مشیت الہی کے عین مطابق تھا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ دنیا میں انسانوں کو رکھا جائے گا، کون سا شخص کیا عمل کرے گا، کون کیا کرے گا، انبیاء علیہ السلام آئیں گے، آسمانی کتابیں نازل ہوں گی، یہ تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازل سے ہی فیصلہ شدہ تھے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کی خطائے اجتہادی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں اتارنا تھا، بلکہ یہ تو ایک وسیلہ بن گیا۔ اصل تو مشیت الہی ظہور پذیر تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کا ظہور ہوا اور آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اور آپ کو پہلے بتایا کہ آدم علیہ السلام کا توبہ فرمانا اور آپ کا بکا فرمانا، اظہار ندامت فرمانا، یہ کسی معصیت کے جواب میں نہیں تھا بلکہ چونکہ آپ خطا اجتہادی میں مبتلا ہوئے اور آپ کو یہ احساس ہوا کہ میں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی درخت کے قریب نہ جانے کی تلقین تھی اسے مشورہ سمجھا، حالانکہ وہ حکم تھا، اس اجتہادی خطا پر آپ نے آنسو بہائے۔ تو اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اکابرین کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا تب بھی برسہ برس تک روتے تھے اور اظہار ندامت کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے
کہ ہم تو معصیت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو کبھی تو اس پہ اظہار ندامت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی کوشش کریں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، تو سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف رجوع فرمایا، یعنی ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ تو اب یہاں پر ان جو آدم علیہ السلام نے کلمات سیکھے، اس کے بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک روایت تو یوں ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس خطائے اجتہادی کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کی کہ اے اللہ، کیا تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا نہیں فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں نہیں پیدا کیا؟ پھر عرض کی کہ یا رب کریم، کیا تو نے مجھ میں اپنی پسندیدہ روح نہیں پھونکی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں؟ پھر عرض کی کہ یا رب کریم، کیا تیری رحمت تیرے غضب پر غالب نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں ہے؟ تو پھر آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا رب کریم، جب تو مجھے دنیا میں اتار رہا ہے تو کیا تو میری توبہ قبول فرما کے دوبارہ مجھے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں؟ اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چند کلمات الہام فرمایا، اور آپ نے ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اور یہ کلمات سورہ اعراف آیت نمبر 93 میں اللہ نے خود بیان فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہماری بخشش نہ فرمائے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ان کلمات سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا اور معاملہ ختم ہوا۔ اور دوسری روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا تو آپ نے اپنا سر اٹھایا، عرش کے اوپر نگاہ فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب کریم، تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ محمد کون ہے؟ تو عرض کی یا رب کریم، جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تھا تو میں نے تیرے عرش پر نگاہ ڈالی تھی اور وہاں پر میں نے یہ کلمہ لکھا اور دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ذات جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے یقیناً تیری بارگاہ میں بڑی بلند مرتبہ ہے، تو اس وجہ سے میں نے ان کا وسیلہ پیش کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے آدم، وہ تیری اولاد میں سے سب سے آخری نبی ہوں گے اور ان کی امت سب سے آخری امت ہوگی، اگر وہ نبی نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا۔ تو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے والے الفاظ سے خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ المعجم الکبیر میں، المعجم الصغیر کے اندر یہ روایت موجود ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قلنا، ہم نے کہا اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، فإما یأتینکم منی ھدی، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ھدایا، تو پھر جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ اس پر کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم کو واضح طور پہ بیان فرما دیا تھا، اس وقت ہم آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے کہ دنیا میں تمہیں بھیجا جائے گا، پھر تمہاری طرف ہدایت بھیجی جائے گی، وہ انبیاء علیہ السلام کی شکل میں ہوگی، آسمانی کتب کی شکل میں ہوگی۔ پھر جب انبیاء علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو ان کے خلفاء ہوں گے، ان کے نائبین ہوں گے، جو قیامت تک یہ سلسلہ رشد و ہدایت جاری رکھیں گے۔ تو جس نے اس رشد و ہدایت کو قبول کر لیا تو نہ اس پر دنیا میں کچھ خوف ہوگا، نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے، اور جس نے انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، تو پھر وہ دوزخ میں جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو پیش نظر رکھ کر اپنے بارے میں غور و تفکر کریں کہ ہمارا شمار کس گروہ میں ہوتا ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایات کی پیروی کر رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتب میں موجود جو ہدایت موجود ہے ہم اس ہدایت سے فیضیاب ہو رہے ہیں نہیں، یا خدا نخواستہ ہمارا شمار اس گروپ میں تو نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، اس کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوا
تو اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ یہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں، اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آج تک کوئی بھی اس کی مثل بنا کر نہیں لا سکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کیا اللہ کا ہی کلام ہے، اور اللہ کا کلام کبھی غلط نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا جو اللہ پر ایمان لے کر نہیں آئے گا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا، آپ کا کلمہ نہیں پڑھے گا، آپ کی اطاعت نہیں کرے گا، تو ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر اسے جہنم میں ڈالے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے پہلے کہ ہم آیات کا آغاز کریں، تھوڑی سی ربط آیات ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین متقین کا تذکرہ فرمایا، پھر کفار کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد منافقین کے بارے میں کلام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا، آدم علیہ السلام کی فضیلت، علم کی فضیلت کا بیان ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا تذکرہ فرمایا جو تمام لوگوں کے لیے عام تھے، سب لوگوں کو شامل تھے۔ مثلا پھلوں کا پیدا کیا جانا، آسمان سے بارش کا برسانا، آسمان کو ہمارے لیے چھت بنانا، زمین کو ہمارے لیے فرش بنانا، اس سے سب کے سب فیض یاب ہوئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان انعامات کا تذکرہ فرما رہا ہے جو ایک مخصوص قوم پر نازل ہوئے، اور وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی۔ اور یہ یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں تھے، یہ بنی اسرائیل ان کے اکابرین میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اکابرین پر احسان فرمایا اور اس احسان کو یہاں بیان کیا تاکہ ان کے اصاغرین یا بعد میں آنے والے ان احسانات کو یاد کر کے مروت کے تقاضے کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جانب مائل ہوں۔ کیونکہ اگر ہماری اگلی نسلوں پر جو ہم سے پہلے گزر چکی ہیں کوئی انعام الہی نازل ہوا تو یہ آنے والوں کے لیے بھی باعث فضیلت ہوتا ہے۔ لہذا اللہ نے ان کو وہ احسانات یاد دلائے جو ان کے اکابرین پر کیے گئے تھے تاکہ ان کو احساس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ بڑا کرم فرمایا، ان کو فضیلت عطا فرمائی، ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اور یہ طبعی تقاضا ہے، طبیعت کا تقاضا ہے، باطنی تقاضا ہے کہ جب کوئی ہم پر احسان کرتا ہے تو ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ ان احسانات کا یاد دلایا جانا در حقیقت ان کو اپنی اطاعت کی جانب مائل کروانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے تاکہ اطاعت کی جانب مائل ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام فرمائی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اوفی بعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو، میں تم سے کیا گیا وعدہ پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ پہلے بیان فرمایا یا بنی اسرائیل۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو اسی لیے اس کا ترجمہ بنی اسرائیل کا ترجمہ کبھی کبھی اولاد یعقوب کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ تو اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ انعامات اور اکرام فرمائے تھے۔ مثال کے طور پر ان کے درمیان بہت کثیر انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے، آسمان سے ان کے لیے کھانا نازل کیا گیا جس کو من و سلوہ کہتے ہیں، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ فرعون اور اس کی قوم سے ان کو نجات دلوائی، ان کے لیے پتھروں سے چشمے جاری کروائے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بڑی بڑی خطاؤں کے باوجود بے حد عفو و درگزر سے کام لیا۔ تو یہ تمام انعامات ان پر نازل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان اکابرین کے ساتھ کیے گئے اس اچھے سلوک کو یاد کروا رہا ہے تاکہ یہ بعد میں آنے والے یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں تھے ان احسانات کو یاد کریں، ان کا مادہ مروت جاگے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محسن ہونے کا اعتراف کر کے اس کی اطاعت کی طرف مائل ہوں اور اس کے احکامات کو پورا کریں۔ ان میں سے ایک حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے، تو یہ آپ کی اطاعت کی طرف مائل ہو جائے۔ اب یہ اللہ نے فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، تم میرے عہد کو پورا کرو۔ یہ وعدہ توریت شریف کے واسطے سے لیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے وعدہ لیا تھا کہ تم میرے احکامات کو پورا کرو گے، میری نافرمانی نہیں کرو گے، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ اور اس میں سے ایک پھر حکم یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں۔ تو اب یہ چونکہ ایمان لے کر نہیں آئے تو گویا کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی،
اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، یہ اس کی شان کریمی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اس طرح کا معاملہ کرنے کا پابند نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے ذمہ کرم پر یہ چیز لے لی کہ اگر یہ وعدہ پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے احکامات شاقہ، جو سخت قسم کے احکامات تھے، وہ دور فرما دے گا، اور ان سے جو خطائیں ہوں گی بھی تو ان سے درگزر فرما کر انہیں داخل جنت فرمائے گا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم میری اطاعت کا وعدہ پورا کرو، جس میں سے ایک صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بھی ہے۔ اگر تم ان پہ ایمان لاؤ گے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا کہ تمہیں معاف فرما کر داخل جنت فرما دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تم ایمان لاؤ اس چیز پر جس کو میں نے نازل کیا، وہ کتاب یا وہ چیز جو اس کی تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیات کو تھوڑے داموں مت بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم اس کتاب کی تصدیق کرو، اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو تمہارے پاس موجود کتاب کی بھی تصدیق کر رہی ہے۔ گویا کہ قرآن عظیم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، اور یہ بیان فرما دیا کہ یہ قرآن عظیم تمہاری توریت کی تصدیق کر رہا ہے، لہٰذا تم اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ یاد رکھیے کہ قرآن عظیم توریت کی تصدیق فقط اس اعتبار سے کرے گا کہ یہ توریت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو توریت میں تحریفات ہیں قرآن اس کی بھی تصدیق کرے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بلکہ وہ تو خود قرآن اس کی نشاندہی کر رہا ہے کہ توریت میں تحریفات ہوئیں، تو جو تبدیلیاں ان یہود نے اس کتابوں میں کیں ان سے قطع نظر یہ توریت اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں احکامات وغیرہ بیان کیے گئے، اس کی تصدیق قرآن کرے گا۔ اور قرآن کی یہ تصدیق ان یہودیوں کو بھی معلوم تھی کہ قرآن عظیم میں یہ تصدیقات موجود ہیں جو بالکل بعینی توریت کے مطابق ہیں، تو لہٰذا اب ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن یہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ اور یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، اس پر ایک چھوٹا سا اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہود پہلے انکار کرنے والے تو نہیں تھے، انہیں تو بعد میں خبر ملی تھی، پہلے تو مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کیا تھا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے تم پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تو مشرکین مکہ چونکہ اہل کتاب میں سے نہیں ہیں، لہٰذا اس آیت پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ پھر جو بیان فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تم میری آیات کو تھوڑے داموں مت بیچو۔ مسئلہ یہ تھا کہ علماء یہود اپنی قوم کے رئیس اور سردار تھے، لوگ ان کے پاس اکتساب علم کے لیے آتے تھے، نذرانے اور تحائف پیش کیا کرتے تھے، اس طرح ان کو مقام سرداری حاصل تھا، اور یہ ان تحائف اور نذرانوں کی وجہ سے بہت ساری سہولیات حاصل کیے ہوئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تو انہوں نے ان نشانیوں کو دیکھا جو توریت میں موجود تھیں، وہ نشانیاں بعین ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں پائی گئیں۔ اس وقت انہیں شدید خطرہ لاحق ہوا کہ اگر ہم یہ بتا دیں گے کہ یہ واقعی وہ نبی ہیں جو اللہ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے ہیں اور آخری نبی ہیں، تو ہماری سرداری جاتی رہے گی۔ لہٰذا اس وجہ سے ان لوگوں نے ان آیات کو چھپا لیا، لوگوں کو سناتے ہی نہیں تھے، بتاتے ہی نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کا تذکرہ ہی نہیں کرتے تھے، اور اس طریقے سے گویا کہ انہوں نے اگر یہ بتاتے تو انہیں اخروی انعامات ملتے، لیکن انہوں نے ان اخروی انعامات کے بدلے میں ان دنیاوی نذرانوں اور تحائف کو اختیار کر لیا۔ تو گویا کہ یہ حقیقتاً دیکھا جائے تو ایک تبدیلی ہے کہ اخروی انعامات کے بدلے میں دنیاوی انعامات کو حاصل کر لینا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرع سے تعبیر فرمایا کہ انہوں نے تم میری آیات کو سستے داموں مت بیچو، یعنی تمہیں ان آیات کے بدلے میں اخروی انعامات ملیں گے، اور تم انہیں چھوڑ کر دنیاوی چند چیزوں کو اختیار کر رہے ہو تو تمہاری نادانی ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرما کر ان کی کم عقلی اور ان کی کم فہمی کو واضح فرمایا، اور ان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال وہ نہ کر سکے۔ تو آگے اللہ نے خود بیان فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، تو خاص تم مجھ ہی سے ڈرو، دنیاوی لوگوں سے مت ڈرو کہ ہمارے مناصب چھن جائیں گے، ہمارے نذرانے ختم ہو جائیں گے، بلکہ اللہ سے ڈر کر
جو اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر لوگوں کے دل میں اس کی تعظیم پیدا کرتا ہے اور اس کے لیے دنیاوی مناصب خود بخود چل کر قدموں تک آتے ہیں۔ تو اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے تو اگلی آیات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عرض کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔